اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم غافل مت سمجھنا، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، وہ انتقام کو مؤخر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے۔ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اس سے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جب کہ ساری آنکھیں اس کے انجام کو دیکھ سکیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے میرا راج ہے، میری حکومت ہے، میری کرسی ہے، میرا اقتدار ہے، میری طاقت ہے، میں جو چاہوں وہ کر لوں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فرعون کے متعلق جو ہمیں اخبار ملتی ہیں وہ یہی ہے، اسے غرور و تکبر کس طرح سے آیا۔ صرف اسے جو نشہ آیا تھا اپنے خدا ہونے کے اعلان کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ تھی کہ 100 سال تک کبھی اسے کوئی بیماری نہیں آئی، نہ سردی آئی نہ بخار آیا۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ 100 سال سے کبھی کوئی سر میں درد یا کوئی بیماری تک نہیں آئی، تو اس نے کہا میں خدا ہوں، ہر انسان بیمار ہوتا ہے مگر میں بیمار نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار آدمی کنٹینیو کامیابی کی طرف چلتا رہتا ہے تو اسے غرور آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے، خدا قدیر و جبار بہت ہی ہلکی چیزوں سے بڑے بڑے ظالموں کو تباہ کرتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ نمرود کے متعلق یہ اخبار ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ نمرود تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اس کی قوت اتنی تھی، اور وہ خوفناک درندے جو جانور ہوں، شیر ہوں جنگل کے، ان سے بھی تنہا مقابلہ کر لیتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہاتھی سے اگر مقابلہ کر سکتا تھا تو پھر انسانوں پر اس کا رعب و دبدبہ ایک الگ معنی رکھتا تھا۔ تبھی تو جا کر کے نمرود نے بھی اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدے کرو۔ تو جب جب ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کا نشہ کسی کے اندر زیادہ آتا ہے تو اسے خدائی کے دعوے تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بیماری اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ جب کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ عاجزی کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے مولا تیری طاقت سب سے بلند و بالا ہے، میں علیل ہوتا ہوں، میں کمزور ہوتا ہوں، میں عاجز ہوں۔ اور جسے بیماری نہ آئے تو اس کا غرور و تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ اور کبھی مال میں جو خسارہ ہوتا ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تم روزانہ کماتے جا رہے ہو، شروع میں تمہاری انکم 1000 کی تھی، اب لاکھ پہ ہو گئی، بڑھتے بڑھتے کروڑوں پہ آ گئے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تمہاری آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ یہ بھی ایک مومن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ پھر اس کامیابی کو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی خصوصیت ہے، میں اپنے بل بوتے پر اتنی بڑی بڑی چیزیں کما چکا ہوں۔ یہاں پھر سے اسے غرور و تکبر آتا ہے اور وہ خدائی دروازوں کو چھوڑ کر کے اپنے غلط دروازے بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی ہم نے انجام دیکھا ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے تجارت میں کبھی خسارہ آتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غرور و تکبر سے بچانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی مال میں تمہاری کمی آئی تم گڑ گڑاتے ہوئے پھر مولا کی بارگاہ میں آئے، رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا غنی تو تو ہی ہے، تیری عطا پر میں مالدار ہوا تھا۔ اس طرح سے جب تک اللہ رب العزت سے بندہ جڑا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرنے جیسی حرکتیں نہیں آ سکیں گی۔ اسی طرح سے اگر گھروں میں کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تو وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت اچھا ہے، کبھی کسی کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی اسے اپنی اچھائیوں پر غرور ہونے لگتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں اس گھر میں قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی عارضے آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، مومنوں کے لیے۔
اور جو کافر ہیں وہ اور اللہ سے دور ہوتے ہیں ان حادثوں کے بعد۔ دیکھتے نہیں آپ، کافر کے اوپر اگر بیماری آئی تو وہ اپنے خدا کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، میں بھگوان کو اتنی چڑھائی چڑھایا تھا پھر بھی میرے بھگوان نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہمارے پاس بھی آئے کچھ لوگ۔ ایک خاتون آئی، غیر مسلم تھی، اس نے کہا کہ آپ کچھ بنا کر کے دے دیں، ہر سال میں جو ہے 12 کلو لڈو جو ہے ہمارے بھگوان کو چڑھاتی ہوں، پھر بھی میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ گالیاں دینے لگی۔ تو یہی حیثیت ہے، مکہ کے کفار بھی یہی کرتے تھے، آٹے کے بت بناتے تھے، اور جب بہت زیادہ شدت کی بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو کافر کے لیے جب کبھی بیماری آئے تو وہ خدا سے اور دور ہوتا ہے، لیکن مومن کو بیماری آئے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرق ہے۔ اور کافر کے مال میں اگر خسارہ ہوتا ہے تو پھر وہ پرانا جو بھگوان ہے اس کی مورتی ہٹا دیتا ہے، پھر نیا لاتا ہے، شاید یہ کام نہیں کرتا یہ کام کرے گا۔ لیکن مومن کے لیے ایسا ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا تو خسارے کے بعد اب 10 پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور قریب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں کے ایک لمبی فہرست ہے، تاریخ ہے، کبھی تاریخ ان کی پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ آج مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑی کہ ظلم کی ایک بہت ہی عظیم تاریخ ہندوستان میں رقم کی گئی۔ بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر ایک مندر کو تعمیر کرنا، اور وہ بھی عدالت کو اس میں ساتھ شامل کر لینا۔ سمجھ لیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب عدالتیں ختم ہو جائیں، انصاف ختم ہو جائے اور حکومتیں ظلم پر علل اعلان آ جائیں تو اے مومنو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، زمین پر سے خیر اٹھا لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے حکام، تم پر حکومت کرنے والے کھلے عام ظلم کرنے لگ جائیں، اور تمہارے مالدار لوگ اپنے مال کو بچا کر کے دبا کر کے رکھنے لگیں، اسلام کی خاطر خرچ نہ کریں، اور تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے۔ مطلب کیا ہے؟ قبر زیادہ بہتر ہے اوپر جینے سے۔ آج اسی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے حکام ظلم کے ایک نئی داستان لکھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ثروت مند جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو تو مال کی ایسی چربی ہے کہ ان کو دین بہت سستا لگتا ہے۔ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا، دین کا کام کرنا یہ غریبوں کا کام ہے، امیروں کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور پھر عورتوں کی بے حیائی کثرت سے بڑھی ہوئی ہے۔ آج اسلام اگر دیکھنا ہو تو میرے عزیزوں ہماری تقاریب میں دیکھا جاتا ہے، شادیوں میں، فنکشن میں، اور بھی دیگر ہماری جو تقریبیں ہوتی ہیں اس میں صاف طور پر عورتوں کی بے حیائی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی لعنت فرمائی جو اپنی عورت کو بے پردہ سجا کر باہر بھیجتا ہے۔ یہ تمام حالات جب آ گئے تو ہمارے لیے اب زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے۔ اب تک جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ان سب کو دیکھ کر کے کبھی قبرستان کے پاس سے گزرو گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم پر اتنے فتنے آئیں گے، اس قدر فتنے آئیں گے۔ حضور فرماتے میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اس قدر فتنے آئیں گے کہ تم اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبر والے کو دیکھ کر کے تم یہ کہو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ وہ آرام سے اچھے زمانے میں چلا گیا، فتنوں کو وہ نہیں دیکھا، مامون گیا ہے، محفوظ گیا ہے۔ آزمائش تو اب ہمارے ساتھ ہے، آزمائش کا دور ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظالموں نے اس زمین کو اپنے ظلم سے رنگا تو ضرور ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیشہ اپنے عدل کے ساتھ یہ قوم کو، اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا۔